ہم پچھلے 30 سالوں سے ان لیڈروں کی سیاست دیکھتے آئے ہیں، ہر ایک بخوبی واقف ہے۔ مگر جب تک ہم خود آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ہماری آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ڈر منافق انسان میں ہوتا ہے، ڈر ایماندار انسان میں نہیں ہوتا ہے، ڈر اس میں ہوتا ہے حقیقتاً اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میرے نوجوانوں، یہ یاد رکھ لینا، یہ جو ڈر آپ کے دلوں میں بسا ہوا ہے، یہ ڈر آپ کے حقوقوں کو کبھی اجاگر نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے تعلیم سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں، یاد رکھ لینا۔ ہم نے 30 سالوں سے یہ سیاست دیکھی ہے، اگر آج آپ اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتے تو آپ کے حق کو دلانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی اوتار نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ اوپر سے نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں پہلے اپنے دلوں سے ڈر کو نکالنا ہے، تب ہم ہر اس منزل کو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے یہ آواز اٹھائی ہوتی تو ان کے اوپر کن سیاست دانوں کا ہاتھ تھا جو آج تک ان نوجوانوں کو نہیں ملا ہے۔ یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک ہو کے کسی مسئلے کو اجاگر نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آپ کی ناکامی ہے، اور جب ہم مل جل کر کسی مسئلے کو اجاگر کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آ رہے ہیں، مگر آج حقیقت میں پورے ملک بھر میں اگر کوئی نوجوان جی رہا ہے، اگر کسی کو ایف آئی آر نہیں لگ رہا ہے، اگر کسی کو تنگ نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ حقیقتاً میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہی کام۔ آج تک ہمیں کبھی ایٹانامی، کبھی سیلف ہمیں پھنسایا گیا۔ جاننا چاہتے ہو جو استحصال ہوا ہے، یہ یہاں کی سیاست ابھی بھی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو ہم جو آنے والا کل ہوگا، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم ان کو کون سی راہ اور کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، جس نے 30 سال، 50 سال، 70 سال کی زندگی گزاری ہے، ہم نے ان 30 سالوں میں جیل، پٹائی، یا تو ہم نے ڈیڈ باڈیوں کو اٹھایا ہے۔ جو آنے والا کل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کو بچانا ہے اور اس ریاست میں، اس جموں کشمیر میں امن کو قائم کرنا ہے۔ ہمیں کسی کے بہکاوے میں آ کے
اس کشمیر کو قبرستان اب نہیں بنانے دیں گے. ہم نے آج تک بہت کھویا. ہمیں ڈر کس بات کا؟ اگر ہم ان 30 سالوں میں پیچھے چلے گئے تو یہ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے اس کشمیر کو جہنم بنایا گیا. ورنہ آج کشمیر وہی جنت بے نظیر ہوتا جو ایک فارسی شاعر نے کہا تھا. جوانوں یاد رکھ لینا، اور میرے بزرگوں یاد رکھ لینا، ہمارے یہ آپ کو سوچنا ہے. یہ جاوید قریشی کو مایا ہے کہ پورے دنیا میں کیا ہونا چاہیے؟ امن، جو ہمیں دین سکھاتا ہے. اور اس لیے میں آپ سے ایک ہی بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسائلوں کو خود اجاگر کریں. آپ اپنے مسائلوں کو خود اٹھاؤ. اور نوجوانوں، وہ وقت گیا، اب کوئی فرشتہ آنے والا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے علاقے کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب آپ بالکل حقیقتاً صحیح سوچ رکھ کے اپنے علاقے کو تعمیر و ترقی سے اجاگر کر سکتے. میرے دوستو، جموں کشمیر میں اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے ان 30 سالوں میں. اگر وزیر اعظم ہند بھارتیہ جنتا پارٹی ان بے روزگاروں کے لیے روزگار تلاش کر رہی ہے، کیا یہ غلط بات ہے؟ اگر ایک غریب کو اس کا حق دلایا جاتا ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اور ڈر اور خوف کو نکال کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. دیکھو، 2 سال تک آپ کو کوئی ووٹ نہیں دینا ہے. یار ایک بار تو آزماؤ، ایک بار تو آپ دیکھو، اپنے قدم بڑھاؤ بھارتیہ جنتا پارٹی میں. اگر یہ نیا کشمیر نہیں بنا تو جاوید قریشی اس نشاط میں کبھی نہیں آئے. اگر آپ کے حق ہم نے ان سے چھین کے نہ لیا تو آپ میرے گلے کو اس وقت پکڑو. مگر جب آپ کھڑا ہوں گے اپنے علاقے میں، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے. اب آپ کو سونا نہیں ہے. ہم 30 سالوں سے سوئے ہوئے ہیں. اب ہمیں خود جاگنا ہے اور اس غریب عوام کے ہر ایک حق کو دلانا ہے. مگر جب آپ میں یہ ڈر ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ یہاں تک آئے، ہماری بات سنی، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن میں گورنر صاحب سے بھی بات کروں گا، یہاں کے ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کروں گا. آپ بالکل بھروسہ رکھ لینا کہ اس مسئلے کو میں جلد از جلد حل کروں گا. باقی شکریہ. باقی میری طرف سے آپ سب کو سلام. السلام علیکم. واپس کرو!
آج ہمارا دورہ تھا یہاں پہ ایک کنونشن تھا, ہم نے بلایا تھا کچھ اپنے ورکرز لے کے. تو عوام جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے جڑ رہی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے, اور ان کو امیدیں بھی ہے ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس, کیونکہ خاص کر 30 سالوں سے یہاں کے سیاسی لیڈروں نے اس عوام کے ساتھ استحصال کیا ہے. ابھی ایک ہی امید ان کے پاس ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی, کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس طریقے سے گراؤنڈ لیول میں کام کر رہی ہے, اس غریب عوام کی خدمت کر رہی ہے, تو اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بالکل بھارتیہ جنتا پارٹی صحیح پارٹی ہے اور صحیح معنیوں میں کام کر رہی ہے. اگر لوگوں کو امید ہوتی تو بھاجپا پورے کشمیر میں 3 سیٹ نہیں جیتتی. نہیں, بالکل یہ ایک بات یہاں پہ جو 370 ختم ہوا, کیونکہ جو گفتگو الائنس لاسٹ پہ یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے بنایا ہے, تھوڑا بہت عوام کو ایک انہوں نے دھوکے میں ووٹ لے لیا کہ ہم 370 واپس لائیں گے یا ہم 35A واپس لائیں گے, تو لوگوں نے دھوکے میں آ کے ووٹ دے دیا ہے. بالکل حقیقتاً یہ ہے کہ 370 سالوں کے بعد بھی نہیں آئے گا, یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے, یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. 30 سالوں سے انہوں نے یہاں پہ کبھی سیلف رول, کبھی اٹانامی, کبھی اور بہت سارے جنڈوں کا انہوں نے عوام کے سامنے رکھے تھے جن کا وجود کہیں نہیں تھا, اور عوام کو دھوکے میں رکھ کے آج بھی ووٹ لے لیا. مگر اب عوام خبردار ہو رہی ہے, جو آنے والا الیکشن ہوگا بھارتیہ جنتا پارٹی ہر جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہوگی. جب آپ نے بات ایک چھیڑی کہ جھنڈا آئین میں, لیکن جھنڈا تو آئین میں ہے, جو وہ تو کتابوں میں ہے, کہہ رہے کہ وہ جھنڈے کہیں دیکھو میں آئین میں ہو, جھنڈے کو آگے ویلیو ہونا چاہیے. یہ ان کو اپنے مقصد کے لیے ایجنڈے تھے. سیلف رول ان کو اپنا ایک ایجنڈا تھا کہ نہ کہ عوام کے ساتھ ان کا کوئی ایجنڈا تھا. یہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے عوام کو ہم کس طریقے سے اپنی طرف مائل کریں گے, یہ ان لوگوں کا. ہمیں دھارا 370 سے کوئی فائدہ نہیں ملا, عوام کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اگر دھارا 370 میں یہ بھی ایک ایکٹ ہے کہ اگر کوئی MLA بنا یا کوئی منسٹر بنا, اس کو کوٹھی تب تک جب تک وہ زندہ رہے تب تک اس کو کوٹھی بھی, گاڑی بھی, سیکورٹی بھی, جو بھی فیصلہ ہو یہ ان کو اپنے حق کے لیے کہ نہ کہ غریب عوام کے لیے. ان کو اقتدار چاہے اور کوئی ان کو کسی ایجنڈے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ اگر 370 بھاجپا سرکار نے ہٹایا ہے, یہ ایک بڑا قدم تھا. اگر 30 سال سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا منشور رہا ہے, مجھے بتائے فاروق عبداللہ کیا سویا ہوا تھا 30 سال سے؟ محبوبہ جی سوئی ہوئی تھی, یہاں کے لیڈر تب تک سوئے ہوئے تھے. وہی ہوا, ایک دکاندار آتا ہے, وہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے, سویرے جب وہ دکان پہ جاتا ہے وہاں اس کا تالا کھلا ہوا ہے, وہ کسی سے پوچھ رہا ہے یار یہ چوری ہو گئی. پھر بزرگ نے اس سے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے, اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس دکان میں نے سامان رکھا ہے, اگر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں مجھے تالا اس کو مضبوط رکھنا ہے کہ کوئی چور نہ آئے کہ اس تالے کو توڑ کے میرے اس دکان کو خالی کرے. یہ وہی ہوا, ان سیاستدانوں کا یہی ایک ڈرامہ رہا, آج انہوں نے گفتگو الائنس بنایا ہے. یہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں گراؤنڈ سے, اور آپ نے آشواسن دیا ہے, کیا یقین رکھیں گے, کیا توقع کریں گے, کتنے دنوں میں یہ مسئلہ؟ بالکل انشاءاللہ الرحمن کچھ دنوں میں ہی میں گورنر صاحب سے بھی بالکل بات کروں گا, یہاں کے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بات کروں گا. حقیقتاً میں یہاں کے یوتھ کو یہی سیاسی لیڈروں نے غلط دشا دی ہے, یہ پہلی بات ہے. دیکھو ہمارا یوتھ یہاں پہ چاہتا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ہو, ہم کھیلیں کودیں, ہم اور کسی چیز میں ملوث نہ ہو, یہ تو خوشی کی بات ہے. تو گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے, اس یوتھ سے بات کرنی چاہیے اور ان کے مسائلوں کو اجاگر کرنا ہے. This video is sponsored by J&K Bank Limited.